چکا ہے۔ غزوہ ہند سے متعلق احادیث میں کیا بیان کیا گیا اور کیا واقعی ابھی غزوہ ہند ہونا باقی اگر نہیں ہوا؟ ان اہم موضوعات پر ہم بات کریں گے۔ یہ بہت ہی ایک اہم موضوع ہے جس پر ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے معروف تجزیہ نگارسٹ زید حامد صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ بہت شکریہ زید صاحب جوائن کرنے کے لیے، وارم ویلکم ان دی پروگرام۔ ہم نے دیکھا کہ جب بھی پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کشیدگی بڑھ جاتی ہے، کہ جنگ کی صورتحال تک نظر آنے لگتی ہے، تو ہمیں غزوہ ہند کا شور سنائی دیتا ہے اور ہم کافی عرصے سے غزوہ ہند کا تذکرہ بھی سنتے آ رہے ہیں۔ یہ غزوہ ہند زید صاحب آخر ہے کیا، اور اس سے متعلق میں چاہوں گی کہ احادیث میں کیا فرمایا گیا، آپ پلیز وہ بھی بتائیے گا۔ فضا، یہ بات بہت اہم اور امپورٹنٹ ہے جو آپ نے آج شروع کی ہے کہ اس ساری کنفیوژن کو اب دور ہو جانا چاہیے۔ ہم بالکل واضح اور صاف بتا دیں کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق ہندوستان کے مشرکوں سے ہونے والی ہر جنگ غزوہ ہند میں شامل ہے۔ غزوہ ہند کسی ایک جنگ کا نام نہیں ہے، یہ ایک تسلسل ہے جس کا آغاز محمد بن قاسم سے ہوا۔ سلطان محمود غزنوی بھی غزوہ ہند کی مہموں میں شریک ہوتے تھے، پھر سلطان شہاب الدین غوری فاتح ہند، پھر اس کے بعد احمد شاہ ابدالی، اور اب یہ پاکستان فوج، پاکستان آرمی اور مسلح افواج ہماری جو مسلسل ہندوستان کے مشرکوں کے ساتھ تصادم میں ہے، یہ سب غزوہ ہند کی مختلف مہموں کے نام ہیں۔ اب جس چیز کا سوال اب اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ غزوہ ہند کی آخری مہم کب ہوگی؟ 1948 میں بھی جب ہم نے ہندوستان سے تصادم کیا مشرکوں سے، 65، 71، 99، جو جتنے بھی لائن آف کنٹرول پہ ہمارے کلیشز ہوتے ہیں، یہ سب غزوہ ہند کی مہمیں ہیں۔ وہ تمام مسلمان پاکستانی جو ہندو مشرکوں کے ساتھ حالت جنگ میں، چاہے سوشل میڈیا پہ ہیں، انفارمیشن وارفیئر میں، اکنامک وارفیئر میں، محاذ جنگ پہ لڑ رہے ہیں، وہ غزوہ ہند کے مجاہدین ہیں۔ سیدی رسول اللہ نے اپنی جتنی احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں، وہ ان میں جو آخر الزمان کی حدیث ہیں، جب یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ غزوہ ہند ہو کے ختم ہو گیا، یہ بات اس لیے غلط ہے کہ احادیث مبارکہ میں جو آخری زمانے کی احادیث ہیں، ان میں غزوہ ہند کا ذکر کثرت سے آتا ہے۔ سیدی رسول اللہ نے اپنی احادیث مبارکہ میں سندھ پر مسلمانوں کے حملے کا ذکر فرمایا، یہ محمد بن قاسم کا حملہ تھا جو سندھ پہ گیا۔ پھر ہند کا لفظ استعمال فرمایا جو محمود غزنوی، غوری ابدالی اور پاکستان آرمی۔ پھر آپ نے مشرق کے جانب کا ذکر کیا کہ مشرق سے مسلمان فوجیں، آپ نے خراسان کا ذکر کیا، خراسان کی جانب کا ذکر کیا۔ ان تمام احادیث مبارکہ کو آپ اکٹھا کریں تو 100% یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آخری زمانے میں ایک مسلمان فوج جو ہندوستان سے ٹکرائے گی، ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹے گی اور اس کے بعد پٹے گی واپس اور اسرائیل کے خلاف جہاد کرے گی اور بیت المقدس شریف کو آزاد کرائے گی، اسرائیل پر حملہ کرے گی۔ اب یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے، محمد بن قاسم کی ہو، غزنوی، غوری، ابدالی، لیکن کبھی بھی کوئی مسلمان فوج ایسی نہیں اٹھی کہ جو ہند کے تصادم کے بعد شام اور فلسطین جا کر وہاں ان کو آزاد کرائے گی۔ احادیث مبارکہ میں ایک بات یاد رکھیے گا، تھوڑا سا یہ میرے ساتھ ایک حدیث شریف لگی ہوئی ہے، لِتَفْتِحَنَّ الْقُسْطُنْطُنْیَةَ فَنِعْمَ الْأَمِیرُ أَمِیرُهَا فَنِعْمَ الْجَیْشُ ذَلِکَ الْجَیْشُ۔ سیدی رسول اللہ قیامت تک آنے والے تمام واقعات کی بشارتیں، خوشخبریاں، وارننگز، سب کچھ اپنی امت کو عطا فرما دی ہیں۔ سیدی نے ایک حدیث شریف بیان فرمائی جو آپ کو میں نے ابھی سنائی ہے۔ اس کے مطابق قسطنطنیہ کا شہر جو آج استنبول کانسٹینٹینوپل ہے، وہ لازماً فتح ہو جائے گا اور بہت ہی جنتی فوج ہوگی جو اس کو فتح کرے گی اور جنتی امیر ہوگا جو اس کو فتح کرے گا۔ سیدی کی اس حدیث شریف کے بعد 900 سال تک مسلمان فوجیں، چاہے وہ سیدنا عثمان کے دور میں ہو، اس کے بعد بنو امیہ ہو، اس کے بعد بنو عباس ہو، اور اس کے بعد عثمانی سلطانوں کا وقت ہو، مسلسل 900 سال تک مسلمان اس حدیث شریف کو پورا کرنے کے لیے قسطنطنیہ پر حملے کرتے رہے، اور سب کو یقین تھا کہ سیدی نے فرمایا ہے یہ شہر فتح ہوگا۔ اور 1453 میں پھر سلطان محمد فاتح نے اس شہر کو فتح کیا اور الحمدللہ آج تک یہ شہر مسلمانوں کے پاس ہے۔ آج بھی سلطان فاتح جنتی سلطان کہلاتے ہیں۔ اسی طرح کسی پاکستانی کو شک اب نہیں ہونا چاہیے پوری دنیا میں، اپنی خوش نصیبی پہ ناز کرو کہ سیدی رسول اللہ کی واضح حدیث ہے کہ آپ نے سیدنا ابو ہریرہ سے فرمایا
کہ اللہ نے اس فوج کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے کہ جو غزوہ ہند میں شریک ہوگی. یہ لفظ غزوہ ہند حدیث شریف میں استعمال ہوا ہے. بہت سے لوگ آج سوال کرتے ہیں غزوہ تو اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں سیدی رسول اللہ خود شامل ہوں, تو اس کو غزوہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ سیدی نے خود لفظ غزوہ استعمال فرمایا ہے, اور تمام فقراء صاحب نظر اور اولیاء یہ بات فرماتے ہیں کہ اس کو غزوہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی روحانی قیادت خود سیدی رسول اللہ فرمائیں گے. اچھا زید صاحب, غزوہ ہند اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بہت سے لوگ بڑے کنفیوز ہیں, وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ آخر غزوہ ہند اور مقبوضہ کشمیر کا آپس میں کیا کنیکشن ہے, کیا تعلق ہے؟ دیکھیے, یہ بات ہندوستان کی فوجوں سے ہمارا تصادم ہونا ہے. جتنی باتیں سیدی رسول اللہ فرماتے ہیں اس کو زمین پہ جیو پولیٹیکل آپ اس کا انالیسس آپ کر سکتے ہیں. مثلا حدیث شریف میں آیا کہ فلسطین میں اسرائیل کی ریاست کا قیام وجود میں آئے گا یا یہودی اکٹھے ہو جائیں گے. حدیث شریف میں آیا کہ آخری جنگ مسلمانوں کی یہودیوں کی فلسطین سے ہوگی. 1300 سال مسلمان حیران ہوتے رہے کیسے ممکن ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کی کوئی بستی آباد ہو جائے, کوئی ملک آباد ہو جائے. پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلمانوں کو وہ حدیث سمجھ میں آئیں, 1300 سال سے جو سمجھ میں نہیں آئی تھی. اسی طرح غزوہ ہند کے بارے میں فرما دیا گیا. اب آن گراؤنڈ جیو پالیٹکس آپ خود دیکھ لیجئے. سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ غیر عربوں میں اللہ ایک مسلمان فوج کو پیدا کرے گا جس کے ہتھیار عربوں سے بہتر ہوں گے, جس کے مجاہد شہسوار عربوں سے بہتر ہوں گے, اور وہ پھر دنیا میں مسلمانوں کی مدد کریں گے. یہ ساری نشانیاں پھر پاکستان آرمی پہ ہوتی ہیں کہ اللہ نے ایٹمی طاقتیں ہمیں بنایا ہے, اللہ نے مجاہد ہمارے سب سے تگڑے بنائے پوری مسلم دنیا میں. تو جو کچھ کشمیر میں اب ہو رہا ہے یہ براہ راست مشرک فوجوں سے تصادم ہے. جنگ انہوں نے شروع کر دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پھر آنے والے وقتوں میں بہت سارے اولیاء نے, صاحب نظر صاحب بصیرت لوگوں نے اس کی خوشخبریاں اور بشارتیں اور تشریح فرمائی کس طریقے سے اس غزوے کا آخری مہم کا آغاز ہوگا, اور حضرت نعمت ہوتے ہوتے پھر پورے ہندوستان کی طرف چلی جائے گی. آج کے دور میں بھی جتنے صاحب نظر صاحب بصیرت بزرگ ہیں ان سب نے یہی خوشخبری دی ہے. حضرت مقصود الہی نقشبندی ہیں کراچی میں ایک بزرگ ماشاءاللہ, انہوں نے بھی یہی خوشخبری دی ہے کہ جنگ کشمیر سے شروع ہوگی اور پھر وہاں سے پھیلتے پھیلتے یہ پورے ہندوستان کو اللہ تعالیٰ پاکستانی فوجوں کے قبضے میں دے دے گا. اب جو انڈیا میں ہو رہا ہے وہاں جو تصادم ہے, خود جو وہاں پہ ایک کلیش ہے, پوری جو نیکسلائٹس اور جو ماویسٹ اور خالستانیز اور پورے انڈیا میں جو تصادم مچ گیا ہے مودی کے آنے کے بعد, اب تو بالکل نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان کے حصے بکھرے ہونے جا رہے ہیں. اور جو انہوں نے اس وقت کشمیر میں جا کے ایک جنگ شروع کی ہے, اب پوری دنیا کو نظر آ گیا ہے کہ یہ فیشسٹ, یہ زائنسٹ, یہ ناپاک اور پلیت لوگ جو جینوسائیڈ کرنے جا رہے ہیں, اب پاکستانی ان کے خلاف کارروائی کریں گے تو کوئی پاکستان کو بلیم نہیں کرے گا. دشمن نے خود قدم اٹھا کر اپنے آپ کو پھندے میں پھنسا لیا ہے, اب ہم نے صرف جوابی کارروائی کرنی ہے. اچھا, ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان بھی یہ دعویٰ کرتی ہے زیاد حامد صاحب کہ غزوہ ہند لڑنے والی فوج ٹی ٹی پی ہے جو پاکستان کو فتح کرنے کے بعد بھارت سے جنگ لڑے گی, یعنی بھارت کو فتح کرے گی. اس پر ذرا روشنی ڈالیے. دیکھیے, یہ بہت ہی بڑا کرم اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو خوارج ہیں, چاہے وہ آئیسس کے خوارج ہوں جو مڈل ایسٹ میں ہیں, جو ٹی ٹی پی کے یہاں ہیں, ان سب نے دین کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی. خوارج آئیسس والے آپ نے دیکھا انہوں نے ایک جعلی خلافت قائم کرنے کی کوشش کی, کالے جھنڈے بنا لیے. چونکہ ایک حدیث شریف ہے رایات السود کے بارے میں, کالے جھنڈوں کے بارے میں, جس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے, اور ان سب نے یہ کلیم کیا کہ ہم وہ کالے جھنڈے والے ہیں, سب نے اپنے جھنڈے نکال لیے باہر. لیکن جو عربی جانتے ہیں, جو عربی کی پرانی زبان اور ڈکشنریز کو جانتے ہیں, وہ اس بات سے واقف ہیں کہ رایات السود کا مطلب کالے جھنڈے نہیں ہیں. رایت السود کا ایک مطلب سبز ہلالی پرچم ہوتا ہے, گہرے سبز رنگ کا پرچم. سود کا لفظ جو ہے وہ گہرے سبز کے لیے بھی استعمال